جب یہ برسرے کردار آیا تو اس نے گورنروں کو خط لکھے اپنی بیعت کے، اور مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، یہ چاچا لگتا تھا دور دراز سے یزید کا، اس وقت مدینہ کا گورنر کون تھا؟ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان، اس کو بھی خط لکھا کہ آپ ایسا کریں، مدینہ منورہ کے جتنے لوگ ہیں اور خاص کر کے اکابر صحابہ، ان سے میرے حق میں بیعت لیں، ان سے میرے حق میں بیعت لیں، اور ان میں سے سب میں اکابر اور عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے مدینہ منورہ میں اگر کوئی صحابی تھے تو وہ امام حسین، بولو نا، کو مرتبہ کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار، سبحان میں کیا کیا باتیں سناؤں۔ حضرت حسین سے بھی بیعت لی جائے۔ عبداللہ ابن زبیر معذرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مکہ کو۔ عبداللہ ابن عمر نے بھی بیعت، یہ اکابر صحابہ تھے، مکہ چلے گئے۔ حضرت حسین نے کہا سوچوں گا، اور وہاں سے یہ بھی کہاں چلے گئے؟ مکہ۔ یہاں لوگ لکھتے ہیں حسین نے بیعت کا انکار نہیں کیا، بس کہا سوچوں گا اور مکہ چلے گئے۔ نہیں، حسین نے کہا سوچوں گا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ چھوڑ کے مکہ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا۔ وہاں مکہ مکرمہ پہنچے تو بات وہی ہوئی امیر معاویہ والی کہ کوفی تجھے کس کے سامنے؟ حسین کو کوفی تیرے سامنے لائیں گے، خیال کرنا۔ ادھر مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، ادھر خط شروع ہو جاتے، ادھر ایک گانا سنی دی نا، 12,000 خط، 12,000 صندوق، 12,000 ٹوکریاں مختلف خط شروع ہو گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا، عبداللہ ابن عمر کو بلایا، عبداللہ ابن زبیر کو بلایا، اور بلا کر کہا میں یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتا، میں یزید کو نہیں مانتا، لیکن یہ لوگوں کے خط میرے پاس ہے، کیا کروں؟ عبداللہ ابن زبیر نے کہا اے نواسہ رسول، ان لوگوں پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ آپ کے والد حیدر کرار کو کوفہ میں بلا کر شہید کرنے والے، بولو، یہی ہے، اور آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کو زہر دینے والے، لہذا جتنے بھی دردناک خط ہوں، اے حسین ابن علی، اے اللہ کے رسول کے محبوب نواسے، ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے۔ کہا میں جاؤں گا، ان لوگوں کے خط مجھے مجبور کرتے کہ حسین اگر تو نہیں آیا ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم یہاں پر یزید کو، ہماری نمازیں خراب ہوئی، ہمارا ایمان خراب ہوا، ہمارے اعمال خراب ہوئے، اے حسین اس کا ذمہ دار تو ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، یہ خط مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اتنا بڑا دھوکہ ہوا اہل بیت کے ساتھ۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا آپ اس طرح کریں، آپ پہلے نہ جائیں، آپ اپنا کوئی قاصد بھیجیں، کوئی آگے اپنا قاصد بھیجیں جو آپ کے لیے بیعت کرے اور آپ پھر چلے جائیں۔ کہا یہ ٹھیک ہے۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، کس کو؟ مسلم بن عقیل، ساتھ کہتے ہیں 2 بیٹے بھی تھے، مدینہ منورہ سے ہو کے گئے، ساتھ 2 آدمی اور ہو گئے۔ مسلم بن عقیل وہاں پہنچے اور وہاں ایک شخص کے مکان میں ٹھہرے، نام عبداللہ اس طرح کوئی نام ہے۔ وہاں بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے دن 12,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ کتنے ہزار پہلے ہی دیارے؟ کتنے ہزار؟ 12,000۔ مسلم بن عقیل مطمئن ہو گئے کہ یہ لوگ تو سارے ہمارے ساتھ ہیں، اور یزید کا تو تختہ الٹ دیا جائے گا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ میرے محترم دوستو، خط لکھ دیا۔ ایک کیس نامی شخص تھا، ایک عبد الرحمن نامی شخص تھا۔ خط لکھ کر
اور ان کو بھیج دیا کہ یہ امام حسین کو پہنچا دیں کہ یہاں لوگ سارے آپ کے شیعان علی ہیں، سارے شیعان حسین ہیں، حسین سے محبت کرنے والے ہیں، علی سے محبت کرنے والے ہیں، آپ پر جانیں قربان کرنے کے وعدے کر رہے ہیں، لہذا یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ یہ خط وہاں پہنچ گیا، یہ خط، اور یہاں کا گورنر تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعمان بن بشیر کوفہ کا گورنر تھا۔ اس نے کہا میں تو آل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین، ظالموں سے نکلنا چاہیے، اگر ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ظالموں سے نکل تو سکتے ہو۔ میں آل بیت اور نواصِ رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین، جو کرتے ہیں کریں، بیعت ہوتی ہے، جو ہوتا ہے یزید کے خلاف جو بھی ہوتا ہے میں اس پہ نہیں پڑتا۔ اور یہ خبر جب یزید کو پہنچی کوفہ میں کہ حسین، کوفیوں نے، یہ بات ذہن میں رکھنا، کوفیوں نے حسین کو آپ کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے۔ کس نے؟ اور کوفی آپ کے خلاف ہیں، حسین کو اپنا امیر بنانا چاہتے ہیں، حسین کے ہاتھ پر بیعت کر دی ہے۔ نعمان بن بشیر نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور یہاں کے حالات بڑے کوفہ کے اندر حالات بڑے خطرناک ہیں، آپ کا تخت الٹنے والا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس نے نعمان بن بشیر کو معذور کر کے ایک ظالم، جابر، فاسق، ملعون، مرتد عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنایا۔ یہ بہت ظالم آدمی تھا، سارا حسین کے قتل میں ہاتھ اس کا ہے۔ یہ بڑا ظالم اور بڑا مرتد قسم کا، فاسق قسم کا انسان تھا۔ جب یہ آیا، وقت نہیں ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں، جب یہ آیا تو کہتے ہیں رات کا وقت تھا، انہوں نے سمجھا، ادھر سے حسین بھی چل رہے تھے، ادھر سے یہ بھی آ گیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ حسین ہے۔ سب نے کہا، یہ اس وقت جب ابن عبید اللہ ابن زیاد آیا تو 80,000 کوفیوں نے بیعت کر دی تھی۔ کتنے ہزار؟ ذرا منہ نہ لائے ہونا، کتنے ہزار؟ یزید تے گیا 80,000 کوفی امام حسین کے ساتھ، یزید کا تخت تو گیا، یزید کا امارت تو گئی، حسین امیر بنے گا انشاءاللہ بھی اسی طرح نظر آتے ہیں نا۔ لیکن کیا پتا تھا یہ 80,000 سارے غدار ہیں، یہ سارے غدار ہیں، یہ سارا جال ان 80,000 نے بچھایا اس لیے کہ حسین کا سر کٹا جائے بس۔ جب یہ دارالخلافہ میں پہنچا امن کے ساتھ تو اس نے اپنے منہ سے کپڑا اٹھایا، کہا خبردار مرحبا یا حسین کہنا، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں۔ نعرہ بدل گیا، مرحبا عبید اللہ ابن زیاد۔ بس اس ظالم جابر کو دیکھتے ہی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی۔ بزدلوں نے مسلم بن عقیل حضرت حسین کی بیعت کو توڑ کر کس کے ساتھ ہو گئے؟ مغرب کی نماز مسلم بن عقیل نے پڑھائی تو مسجد بھری ہوئی تھی، سلام پھیرا تو 3 آدمی پیچھے تھے۔ کتنے آدمی؟ رات کو نہ کوئی مسلم بن عقیل کو پوچھنے والا، نہ پانی دینے والا، نہ رہائش دینے والا، نہ مکان دینے والا، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کھانا دینے والا۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل کو، آج آل بیت کو یار و مددگار چھوڑ دیا۔ حضرت حسین بھی آ پڑے، آگے راستے میں فرزدق نامی ایک شاعر ہے، وہ ملے، اس نے کہا، تاریخ میں یہ بات موجود ہے، حسین آپ تو جا رہے ہیں کوفہ کو، لیکن کوفیوں کے دل لگتا ہے ایسے، کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو، یہ لمبی تفسیر ہے، بڑی بے دردی سے مارا، بڑی بے دردی سے شہید کر دیا، چھت سے نیچے گرایا اور ان کی اس کو بازار میں پھیرا، اور میرے محترم دوستوں بڑی بے دردی سے مارا، بڑی بے دردی سے۔ اور ادھر امام حسین کو جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، کوفیوں نے غداری کر دی، کوفی عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے، تو میرے محترم دوستو آگے ہی بڑھتے گئے۔ اور ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد یہاں 2000 آدمی بھیجے حضرت حسین کے پاس، سمجھو یہ کربلا ہے،
जब वहां पहुंचे तो हजरत हुसैन ने 3 बातें रखी। कहा देखो मैं लड़ने, बाद लोग लिखते हैं हजरत हुसैन लड़ने के लिए, और लड़ने के लिए जो जाता है वो औरतों को साथ लेकर नहीं जाता, बच्चों को साथ लेकर नहीं जाता। हजरत हुसैन के साथ औरतें भी थी काफिले में या नहीं थे? और बच्चे भी दूध पीते बच्चे भी थे या नहीं थे? थे ना। तो जो लड़ने के लिए जाए और जो तख्त लेने के लिए जाए, जो अमीर बनने के लिए जाए, वो बच्चों को साथ लेकर नहीं जाते। और हजरत हुसैन को इमारत की जरूरत भी नहीं थी। जब हजरत हसन ने अमीर माविया के हाथ पर बैत करके इमारत अमीर माविया को दे दी, हमें इमारत की कोई जरूरत नहीं, हमारे अब्बा हमारे नाना ने इमारत नहीं संभाली, हमें भी कोई जरूरत। जो रोजाना 1000 नफल पढ़े मस्जिद नबी में और रोजाना एक कुरान खत्म करे और दिरह और दनानीर बैठकर मस्जिद नबी में रोजाना सदका करे, उसको इमारत की क्या जरूरत है? नहीं। ये भी आले बैत पे इल्जाम है कि हजरत हुसैन को तख्त चाहिए था। नहीं, तख्त नहीं चाहिए। हजरत हुसैन के साथ धोखा हुआ है। अमर बिन साद जो अमीर था लश्कर का, कहा भाई लड़ते नहीं है, हाय हाय ये आले बैत हैं, ये सुना करते हैं, ये खून खराबा नहीं करते, ये नबी की आल खून खराबा नहीं करती, ये नबी की औलाद नबी की आले बैत है। नबी ने सारी जिंदगी सुलह सिखाया है, आपस में जोर सिखाया है, आपस में तोड़ नहीं सिखाया। मैं लड़ने के लिए नहीं आया, मेरे तीन आज ये शर्तें हैं, इनमें से जो मान लो मुझे कबूल है, मैं उस पर पाबंद रहूंगा। एक शर्त यह है कि मुझे किसी इस्लामी सरहद पर भेज दे, किसी काफरों की सरहद पर भेज दे, वहां लड़ूं, काफरों के साथ शहीद हो जाऊं, या मुझे आप इस तरह करें वापस मदीना भेज दें। और तीसरी शर्त यह है कि मुझे यजीद के पास ले जाएं, मैं जाकर यजीद से बात करता हूं। यजीद कौन होता है? यजीद की हैसियत तो इमाम हुसैन के जूतों के साथ जो खाक लगी है उसके बराबर भी नहीं। यजीद की क्या हैसियत है? मैं यजीद से जाकर बात करता हूं, बदमाशी छोड़ दे, बदमाशी छोड़, अमीर बन, सीधा हो जा और खुलाफाए राशिदीन के तरीके पर चल। अगर उनके तरीके से चलेगा तो फिर मैं भी अली का बेटा हूं, मैं तेरे साथ 2 हाथ करना जानता हूं। ये बात करूंगा, शायद सुलह हो जाए। अमर बिन साद ने कहा बात ही खत्म हो गई, बस मामला खत्म हो गया जी, मामला खत्म हो गया। ये खत लिखा इस बदमाश को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, कि इनकी 3 शर्तें हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद भी ने भी कहा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके पास एक और हुसैन का बोझ दिल में रखने वाला, उसका नाम था शिमर जिल जोशन। शिमर जिल जोशन। उसने यजीद से कहा नहीं, हमारे हाथ में आया हुआ निकलता है। लेकिन आपको बताऊं, ये शिमर जिल जोशन की एक बहन थी, बड़ी नेक खातून थी, नाम ज़ैन से उम्मे बनीन, बड़ी नेक खातून थी, और ये सैयदना अली की बीवी थी। शिमर जोशन की बहन उम्मे बनीन, नेक खातून, सैयदना अली की क्या थी? बीवी थी। और इससे एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था अली इब्न उस्मान इब्न अली, नाम था उस्मान इब्न अली। क्या नाम था उसका? उस्मान इब्न अली। लेकिन इसके अंदर हुसैन का बोझ था इसके दिल में। इसने कहा इसको छोड़ना नहीं है। आप इस तरह करें, हजरत हुसैन को कहें कि आपके हाथ पर बैत करें। हजरत हुसैन ने यजीद के हाथ पर बैत नहीं की, और इस बगैरत उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथ पर बैत करें, जो बड़ा जिनका जो बड़ा सरदार है, अमीर है, उसके हाथ पे बैत नहीं की, और इस दाऊश के हाथ पे बैत करें इमाम हुसैन। ये कैसे हो सकता है? इमाम हुसैन ने कहा मैं बैत नहीं करता, ये नहीं हो सकता। फिर खुद आया शिमर गवर्नर बन के, अमर बिन साद को पीछे किया, पानी बंद किया, फिर मुकाबला हुआ, फिर आले बैत के 20 अफराद मैदान करबला में शहीद हुए।